الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا الا لیطاع باذن اللہ، مگر صرف اس واسطے بھیجا ہے کہ اللہ پاک کا حکم سمجھ کے اس رسول کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے کہ جو خالق و مالک ساری کائنات کا مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کہ جو پیغمبر رحمت علیہ الصلاۃ والسلام ساری کائنات کے لوگوں کے لیے راہبر اور رہنما ہے۔ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنا حرام ہے، بعین ہی امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس کے علاوہ مخلوق میں سے کسی دوسرے کی غیر مشروط طور پر اطاعت اور فرما برداری کرنا بھی حرام۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا کی زندگی اس لیے عطا فرمائی کہ یہ زندگی میں رہ کر اپنے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے، اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اب کسی بھی انسان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی میرے بارے میں مرضی کیا ہے، اللہ وحدہ لا شریک میرے دن کے معمولات میں کیا چاہتے ہیں، رات کے معاملات میں کیا چاہتے ہیں، میں نے اللہ کریم کی عبادت اور بندگی کس طرح کرنی ہے۔ تو عرش عظیم کے مالک نے پھر اس انسان کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ ہر قوم میں، ہر علاقے میں کسی ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ اسے دوسری قوم، افراد اور قبیلے کے لوگوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت کے لیے چن لیا۔ چونکہ سارا علاقہ، ساری قوم، ساری برادری اس شخص کو جانتی تھی، اس کے رہن سہن سے وہ واقف تھی۔ وہ پیغمبر اپنی قوم کے لیے اجنبی نہیں تھا، کیونکہ اگر کوئی آدمی اجنبی ہو اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ اگر کسی اور مخلوق سے یا اور کسی جنس سے ہو تو پھر اس کے رہن سہن معمولات میں فرق آتا ہے، لیکن ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک شخص کو پیغمبر اور رسول کا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، اور پھر تمام لوگوں سے اس بات کا تقاضا کیا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ یاد رکھیے یہ جو پیغمبر اور رسول تم میں آئے ہیں یہ صرف اس لیے نہیں آئے کہ تمہارے خاندان کا، تمہاری برادری کا، تمہارے علاقے کا شرف و سعادت ہو۔ یہ پیغمبر اس لیے بھی نہیں آتے
کہ انسان بس ان کا کلمہ پڑھے اور سمجھ لے کہ اتنا ہی کافی ہے. جیسے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رسول، پیغمبر، نبی وہ صرف اس لیے معاشرے میں مبعوث ہوتے ہیں، اس لیے معاشرے میں آتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں کہ لوگ ان کا کلمہ پڑھیں، ان کی امت میں داخل ہو جائیں، اور بس اتنا کافی. پیغمبر اس لیے بھی نہیں آتے کہ پیغمبر کی ولادت پر، پیغمبر کی پیدائش پر، پیغمبر کی آمد پر انسان خوشی کرے، جشن منائے، اور اپنے گلیاں بازار اور گھر باہر کو سجائے، اور وہ سمجھے کہ میں نے پیغمبر کی آمد کا مقصد پورا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے کوئی ایک بھی مقصد نہیں تھا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. رسول اس لیے آتا ہے، پیغمبر اس لیے آتا ہے کہ اس پیغمبر کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے. اس لیے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. کہ جس شخص کو اس بات کا یقین ہے کہ میرا کوئی پیدا کرنے والا رب ہے، کوئی مجھے آرڈر اور حکم کرنے والا اللہ ہے جس نے مجھے یہ زندگی دی ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کا کچھ حکم ہے. جیسا کہ حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر اس انسان سے اللہ نے مطالبہ کیا. اب جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو اس طرح تسلیم کرے گا جس طرح اللہ چاہتا ہے، اس کا معنی ہے اس نے اللہ کی قدر کی، اللہ کی عزت کی، اللہ کا احترام کیا. اور اگر اس طرح نہیں چاہتا اور اس طرح نہیں مانتا جس طرح اللہ پاک چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ما قدر اللہ حق قدری. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر اس لیے آیا کہ اس کی اطاعت کی جائے. اور جس شخص کو اس بات کا یقین ہے کہ میرا اللہ ہے، وہ مجھ سے کوئی تقاضا کرتا ہے، اور میں نے مرنے کے بعد قیامت کے دن اپنی ساری زندگی کا اللہ پاک کو جا کے حساب بھی دینا ہے کہ آیا میں نے اللہ پاک کے حکم کو مانا تھا، پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری کی تھی. اور میں اس کے لیے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ. وہ عبادات ہوں، وہ معاملات ہوں، وہ اخلاقیات ہوں، وہ لین دین ہو، وہ رہن سہن ہو، ہر معاملے میں انسان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، فرما برداری کرنی چاہیے. صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں. دیکھیے منافقین جو تھے نا، وہ کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، بعض اوقات جہاد کے مارکوں میں بھی شامل ہوتے تھے، وہ اپنا مال بھی خرچ کرتے تھے. بلکہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، بلکہ کلمے کے ساتھ ساتھ وہ قسمیں بھی اٹھاتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. یہ منافقین آئے، عبداللہ بن ابی وغیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں اٹھا رہے ہیں. ہم اللہ کو اس بات کا گواہ بناتے ہیں، اللہ کو اس بات کا شہادتی بناتے ہیں، ہم قسم اٹھا کر یہ بات کہتے ہیں ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ میرے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ بھی اس بات کی شہادت اور گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے، اس لیے کہ اس کے مطابق عمل نہیں کرتے. اگر صرف زبان سے کلمہ پڑھنا میرے بھائیوں کافی ہوتا تو یہ جو قسمیں اٹھا کے کلمہ پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نشہد انک لرسول اللہ، ان کو پھر یہ بات تسلیم کر لی جاتی اور یہ کافی ہو جاتا. اس کا مطلب ہے کہ انسان کو کلمے کے ساتھ ساتھ اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے. کلمہ پڑھنے کے بعد اس پر جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی پابندیاں لگائی ہیں وہ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان پر لاگو ہوتی. کسی کافر پر نہ کوئی نماز فرض ہے، نہ کوئی روزہ فرض ہے، نہ حج اور زکوٰۃ فرض ہے،
نہ کہ اس پر صدقہ خیرات فرض ہے. کوئی بھی ایسی نیکی جو فرائض میں شامل ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کافر پر فرض نہیں کی ہے. یہ ساری اس وقت فرض ہوں گی جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس پر نماز بھی فرض ہے. رمضان کا مہینہ آیا تو روزہ بھی فرض ہے. مال ہے تو زکوٰۃ بھی فرض ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المومن، کہ یہ دنیا جو ہے یہ مومن آدمی کے لیے ایک جیل کی طرح ہے، قید خانہ ہے. جس طرح جیل میں کوئی انسان اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اس کے معمولات اپنے نہیں رہتے، اسی طرح کوئی مومن انسان جو ہے وہ اس دنیا میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا. وہ سمجھے کہ میرا جی چاہے میں نماز پڑھوں، جی چاہے نہ پڑھوں، یا میں پڑھوں تو جس طرح کا میرا جی چاہے میں اسی طرح کی پڑھ لوں، لباس جس طرح کا میرا جی چاہے میں پہن لوں، شکل و صورت جس طرح کی چاہے میں بنا لوں. یہ مومن آدمی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھنے کے بعد پابند ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکام کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع، فرما برداری اور سنت کا. اور فرمایا وجنت الکافر، یہ دنیا جو ہے نا یہ کافر آدمی کے لیے جنت ہے. جس طرح جنت میں جانے والا شخص جو ہے اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، کوئی پابندی نہیں ہوگی، بلکہ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو اس کا جی چاہے وہ جنت کی چار دیواری میں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی پابندی نہیں رکھی. اسی طرح کافر آدمی پر اس دنیا میں کوئی پابندی، نہ حلال حرام میں، نہ عبادات میں، نہ معاملات میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنی مرضی، اپنی خواہشات اور اپنے سارے کے سارے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور فرامین کے تابع کرے. پھر وہ اپنی مرضی نہ کرے، کیونکہ یہ مومن آدمی کی شان نہیں ہے. اس لیے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. پیغمبر اس لیے نہیں آتا کہ صرف اس کا کلمہ جاری ہو، آپ کلمہ پڑھیں اور سمجھیں کہ بس آپ فارغ ہو گئے. کلمہ پڑھنے کے بعد جو آپ پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو ادا کرنا یہ ایک مومن آدمی کے لیے ضروری. تو اس لیے میرے بھائیوں، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا، ایک عہد کر لیا کہ لا الہ الا اللہ، ہم اللہ پاک کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. ہم مانتے نہیں ہیں اللہ کے سوا کسی کو الہ، صرف وہ ایک الہ ہے، ایک معبود ہے. وہ عبادت جسمانی طور پر ہو، قیام کی حالت میں، رکوع کی شکل میں، سجدے کی شکل میں، دعا اور پکار کی شکل میں، صرف ہم اللہ کی عبادت کریں گے، کسی اور کی نہیں کریں گے. وہ عبادت قولی ہو، ذکر کرنا، تسبیحات کرنا، عظمت اور شان کو بیان کرنا، اپنی ضروریات کو کسی کے سامنے رکھ کے پورا کرنے کی درخواست کرنا، یہ صرف اللہ کا حق ہے. ہم اللہ کے سوا نہ کسی کی تسبیح کریں گے، نہ کسی کی حمد کریں گے، نہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بڑائی بیان کریں گے، نہ اللہ کے سوا ہم کسی اور کی کوئی تعظیم، عزت، عظمت ایسی کریں گے جو اللہ کا حق. یا پھر مالی طور پر عبادت ہو، نظر و نیاز دینا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے. ہم نے عہد کر لیا لا الہ الا اللہ کہہ کر کہ ہم اپنی مالی عبادت بھی صرف اللہ کے لیے کریں گے. اور جب نماز انسان پڑھتا ہے تو اس وقت بھی یہ بات کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. میرا معبود چونکہ اللہ ہے، میں نے الہ چونکہ اللہ کو تسلیم کر لیا ہے، اس لیے اب میری عبادت، ہر قسم کی عبادت جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوگی، کسی اور کا اس میں کوئی حق نہیں ہے اور ذرہ برابر بھی اس کا کوئی حصہ نہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر ہم نے یہ معاہدہ کر لیا، عہد کر لیا، وعدہ کر لیا کہ ہم اپنی ساری زندگی میں صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی لیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہمیں عبادات میں ضرورت پیش آئے گی، ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے، اذان کس طرح کہنی ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، مسجد میں آنے جانے کے آداب کیا ہے، زندگی میں خوشی آئے پھر کس طرح گزارنی ہے، غمی آئے، پریشانی آ جائے پھر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے.
ہم لباس کس طرح کا پہنیں، کھانا کس طرح کا کھائیں، کاروبار کس طرح کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے معاملات اور رہن سہن کیسا ہونا چاہیے۔ الغرض زندگی کے 24 گھنٹوں میں ہمیں جو بھی ضرورت پیش آئے گی، خواہ وہ ہماری انفرادی ضرورت ہو یا اجتماعی معاملات میں ہماری ضرورت ہو، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ کوئی دوسرا کتنا ہی بڑا علم میں، فضل میں، تقوی میں، طہارت میں، پاکیزگی میں، کسی اعتبار سے بھی وہ بہت بڑا ہو، آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہو، لیکن وہ رسالت کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچتا ہے۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول پیغمبر بھی اگر ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی بھی حیثیت ایک امتی جیسی ہو جائے گی۔ وہ نبی کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ ایسا شخص جو نبی بھی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے، اس کو پیغمبر کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ یہ مومن آدمی کی شان نہیں۔ سنن دارمی کی حدیث ہے، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اتفاق سے ان کے ہاتھ میں تورات کا ایک ورق تھا، اور تورات آسمانی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، کہ ہم نے تورات کو نازل کیا اور اس تورات میں اللہ نے ہدایت بھی رکھی ہے، نور بھی رکھا ہے، روشنی بھی رکھی۔ اس آسمانی کتاب کا ایک ورق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے عرض کیا ھذہ نسخۃ من التوراۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تورات کا ایک ورق ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کے سامنے کوئی چیز آتی ہے، اس کو دیکھتا ہے اس میں کیا لکھا ہے، کیا پڑھا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں جو لکھا ہو انسان اس کو مان بھی لے، اور اگر کوئی نہیں پڑھا لکھا پھر بھی وہ دیکھتا ہے اس میں کوئی تصویر ہے، کوئی فوٹو ہے، کوئی اس قسم کی چیز ہے، اگر وہ سمجھتا ہے میرے کام کی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ہے پھینک بھی دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتفاق سے ملا اور اتفاق سے پڑھنا شروع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہوا، سرخ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ عمر کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو نہیں دیکھ رہا؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرے اس فعل سے، عمل سے، کام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، آپ نے پسند نہیں کیا، تورات کا ورق چھوڑ دیا، فوری طور پہ اپنی صفائی پیش کی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، آپ کے رسول ہونے پہ راضی ہوں، دین اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں۔ یہ تو ایک اتفاقاً اچانک میرے ہاتھ میں ورق لگا ہے اور میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، ورنہ میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں اور آخری نبی مانتا ہوں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوزیشن واضح کر دی، لیکن اس کے باوجود امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کو یہاں ختم نہیں ہونے دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں مکمل فرمایا عمر یہ تو تورات کا ایک ورق ہے نا، لو کان موسیٰ حیا، اگر اس تورات والا نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آج زندہ ہو کے دنیا میں آ جائے، فاتبعتموہ وترکتمونی، تو میرے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لو۔ ایک مسئلہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا ہے، ایک مسئلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ہے، تو میرے مسئلے کو چھوڑ دو، موسیٰ علیہ السلام کے مسئلے کو مان لو، صرف اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کو کلام کرنے کا شرف حاصل ہے، اور اللہ کے بڑے جلیل القدر اور لاڈلے پیغمبر ہیں۔ امام کائنات علیہ السلام نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ۔ اب دیکھو تورات آسمانی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ان کی بات کو بھی تسلیم نہیں کیا جائے، بلکہ ان کی بات کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے تابع کیا جائے گا۔
اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، لو کان موسیٰ حیا ما وسعتہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کے خود بھی دنیا میں آ جائیں، ان کو بھی میری اطاعت اور فرما برداری کے بغیر کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ اب وہ اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ نماز پڑھیں گے تو میرے طریقے کے مطابق، اذان کہیں گے تو میرے طریقے کے مطابق، روزہ رکھیں گے تو میرے طریقے کے مطابق، بلکہ پوری زندگی گزاریں گے تو محمد رسول اللہ کی شریعت کے مطابق۔ تو میرے بھائیوں، اگر انبیاء کے لیے، رسولوں کے لیے، نبیوں کے لیے یہ بات لازم اور ضروری ہے، تو میرے اور آپ کے لیے اپنی مرضی کیسے کرنا جائز ہے بھائی؟ ہمارے لیے تو یہ اور زیادہ پابندی والی بات ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کریں۔ اپنے کسی بڑے سے بڑے کو، خواہ وہ بڑا خاندان کے اعتبار سے ہو، بڑا برادری کے اعتبار سے ہو، بڑا علاقے کے اعتبار سے ہو، یا وہ بڑا ہمارے مذہب اور فرقے کے اعتبار سے ہو، کسی بڑے سے بڑے کی بات کو بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہ دے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی آمد، آپ کی بعثت، اس کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع کریں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، عزیزم قاری بلال رؤف صاحب وقت دے رہے ہیں، آپ کو ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے، نماز کا طریقہ سیکھیں، نماز جنازہ کا طریقہ سیکھیں، نماز کی خود پابندی کریں، نماز کے کلمات کو یاد کریں، اس کی دعاؤں کو یاد کریں، نماز کے بعد والے اذکار کو یاد کریں، وضو صحیح کرنے کا طریقہ سیکھ لیں، اس لیے کہ اگر وضو صحیح ہوگا تو اس کے ساتھ کی ہوئی ساری عبادتیں قبول ہوں گی، اور اگر وضو ہی صحیح نہیں ہوگا، اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی اور غلطی رہ گئی، تو اس وضو کے ساتھ کی ہوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ نماز سے پہلے وضو درست کرنا ضروری، تو آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ زندگی کوئی عام روٹین کی زندگی نہیں ہے کہ انسان پیدا ہوا ہے، پلا بڑا ہے، جوان ہوا ہے، بس ٹھیک ہے، وقت گزرا ہے، اس کے بعد چلا گیا، اس کی جگہ کسی اور نے لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا کی زندگی اس لیے عطا فرمائی ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس زندگی میں رہ کے انسان اپنی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو سنوارے، کیونکہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کو بہتر بنانا اور سنوارنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہماری اس دنیا کی زندگی کا مقصد۔ وہ کیسے سنورے گی؟ قرآن مجید کے 30 پارے ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ ہمیں خود پڑھنا چاہیے، خود سیکھنا چاہیے، اپنے علماء سے معلوم کرنا چاہیے، اپنے امام صاحب سے، اپنے خطیب صاحب سے رہنمائی لینی چاہیے۔ میرا بھائی، یہ دنیا کی زندگی غفلت میں نہیں گزارنی چاہیے، لاپرواہی میں پوری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ زندگی کے ایک ایک لمحے کو ہمیں اپنے لیے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ نہ جانے اس کے بعد اگلا دوسرا لمحہ ہمیں نصیب بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں اچھے بھلے تندرست ہیں، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، فوت ہو گئے، اب ان کو نہ توبہ کی مہلت ملی ہے، نہ کسی اور نیکی کی مہلت ملی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ابھی زندہ ہیں، تندرست ہے، اچانک جو ہے برین ہیمرج ہو گیا، فالج ہو گیا، بول نہیں سکتے ہیں، سوچ نہیں سکتے ہیں، ہوش کوئی نہیں، اب سانس بھی چل رہا ہے، زندگی بھی موجود ہے، لیکن اب اس زندگی کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کر سکتے، کسی گناہ سے نہیں بچ سکتے، توبہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اس میں عافیت دی ہے، صحت دی ہے، ہوش و حواس ہمارے قائم ہیں، ہمیں اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے، ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اس زندگی میں اپنی آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے، اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے، اللہ وحدہ لا شریک مجھے بھی، آپ سب بھائیوں کو بھی قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پہ کما حقہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔